نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرجری کے بعد بے شمار احباب کہتے ہیں کہ مسئلہ بگڑ گیا، انفیکشن ہو گیا، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ سرجری والے نے معاملے کو سکھانے کی کوشش نہیں کی یا ریپیئر کمپلیٹ نہیں کیا، کہیں نہ کہیں مسنگ اور فالٹ آ گئی، اس نے اسٹیچنگ کی یا لیزر پنچ مارا، جو بھی ہے کام میں کمی رہ گئی، کوئی نہ کوئی بال برابر کونا اس کا رہ گیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب علی ابھی آپ نے سرجری کروائی اور فوری طور پر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا، کولڈ ڈرنک پی لی، دودھ پی لیا، ٹھیک ہے نا، کوئی جوس پلا دیا کسی دشمن نے آپ کو لا کے، کوئی شیک پلا دیا، تو نتیجے میں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اندر انفیکشن ویلیو بن گئی، اندر کا جو زخم ہے وہ سوکھ نہیں رہا۔ اچھا، زخم دو قسم کے، ایک داخلی زخم ہے انٹرنل باڈی اور ایک خارجی زخم ہے ایکسٹرنل باڈی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو حتمی ترین علاج اگر آپ کریں گے، حتمی علاج، تو داخلی باڈی میں کہیں بھی زخمی کیفیت ہو تو اس کے لیے ایس بی اے کی 2 بوتل ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایس بی اے فیلوپین ٹیوب بھی ویسے کھولتا ہے، اس کے کام بہت سارے ہیں، اس کے ایس بی اے کے کوئی ایک آدھ کام نہیں، بہت سارے کام ہیں۔ ایس بی اے داخلی طور پر جتنا بھی انفیکشن لیول ویلیو ہے فوری طور پر ختم کرے گا اور نتیجے میں زخم کو، ٹانکے کو، سرجری کو ہیل ہونے میں، خشک ہونے میں آسانی رہے گی، کیونکہ انر باڈی آپ کی گیلی ہوتی ہے، وہ گیلا پن بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جناب اندر کے زخم کو، آپریٹ کو تھوڑا سا خراب کیا جائے، تو وہاں اس ٹارگٹ ایریے کو جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اس کو خشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے انر باڈی داخلی جسم میں کسی بھی قسم کے آفٹر سرجری زخم کو، آپریٹ کو سکھانے کے لیے جلد سے جلد جو ہے ہربل آیورویدا میں اگر استعمال کرتے ہیں تو ایس بی اے کی 2 بوتل کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ویسے ایس بی اے بواسیر میں بھی جاتی ہے، خونی بواسیر میں بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا بہت زمانے بھر کا مینسز رکا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایس بی اے بھی دے دی جاتی ہے۔ ایس بی اے کے کام بہت سارے ہیں، فیلوپین ٹیوب بلاک کو کھولنا اور زخموں کو سکھانا، اور بواسیر میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے، کام بہت ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہو گیا انر باڈی مینجمنٹ، ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل باڈی مینجمنٹ، زخم کو ہیل کرنا، سکھانا، آپریشن کو، سرجری کو ہیل کرنا، سکھانا، خواہ کہ بندے کو ہائیلی گریڈ کی شوگر پیشنٹ بندہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن زخم کو جلد سے جلد سکھانا ہے۔ جلد سے جلد نہیں سکھائیں گے اور زخم کو، اور اس میں اگر مکھی بیٹھ گئی یا مچھر بیٹھ گیا، اس نے ایک انڈا گرا دیا یا پوٹی کر دی مکھی یا مچھر نے، جو کہ خشخاش کے دانے کے 1000ویں سے برابر ہوتا ہے، تو پورے زخم میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور یہ کیڑے پھر ایک زخم کے اوپر نہیں ہوتے، یہ رگ و نسوں میں گھس کے اندر سفر کرتے ہیں، اور نتیجے میں جتنا یہ سفر کرتے ہیں اتنا انفیکشن لیول بڑھا دیتے ہیں، اور جب دنیا سے علاج نہیں ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے جی ٹانگ کاٹ دو، ناک کاٹ دو، یہ کاٹ دو، وہ کاٹ دو۔ ابے کیا کٹوائیں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر ایکسٹرنل لیول پر کوئی انفیکشن لیول ہے، یا سرجری کے بعد کا، یا شوگر کا زخم ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی زخم ہے، تو اس کو فوری طور پر واقعی خشک کرنے اور سکھانے اور ہیل کرنے کے لیے خارجی اعتبار سے جو یوز ہوتا ہے وہ کے سی پاؤڈر استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کے سی، ٹھیک ہے جی۔ تو کے سی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، اور خارجی اعتبار سے خارجی زخم کو ہیل کرنے کے لیے، خارجی کٹ کو فوری ہیل کرنے کے لیے، خواہ وہ شوگر کے زخم کا کیوں نہ ہو، وہ کیسی سے الحمدللہ ہیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور داخلی کا آپ کو بتا دیا کہ وہ ایس بی اے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، اور رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں تو پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔